یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ اچانک ملنے والی خوشی انسان کو بہت پرجوش بنا دیتی ہے۔ انسان کے جسم میں حیران کن حد تک ایک عجیب سی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان معمول سے زیادہ خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی حال طراب کا تھا، جو پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پایا تھا۔ اب سوتا بھی کیسے بھلا؟ صبح عمل پر اس کے نام کی مہر ثبت ہونے والی تھی، ایسی مہر جس کی سیاہی کبھی پھینکی نہیں پڑ سکتی تھی، اس مہر جس کو چاہتے ہوئے بھی کوئی مٹا نہیں سکتا تھا۔ طراب اور عادل صبح سے نکاح نامے کے کاغذات تیار کروا رہے تھے۔ طراب: یار تم نے لڑکی کی طرف سے گواہان کا انتظام کیا؟ عادل نے نکاح نامے کو پڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں یار، لڑکی کی طرف سے گواہان تیار ہیں، باقی میرے والے تو تم ہی ڈھونڈ کے لاؤ گے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ میں ڈھونڈ لوں گا۔ اب تو ایسا کر، جلدی سے کسی بھی طرح عمل سے مل اور ان کاغذات پر اس کے انگوٹھے لگوا لے، اس کے بعد فون پر نکاح ہو جائے گا۔ عادل نے کاغذات گول کر طراب کو پکڑا دیے۔ طراب نے ایک نظر کاغذاتے کو کھول کر دیکھا اور پھر واپس گول گھما کر جیب میں ڈالنے لگا۔ اچھا یار عادل، اب مرحا کا کیا کرے؟ طراب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ مرحا؟ اچھا، ایک اور نکاح نامہ چاہیے؟ ارے یار، تمہیں اس حالت میں بھی مذاق سوچ رہا ہے؟ طراب بناوٹی سا منہ بنا لیتا ہے۔ دیکھ، میرے خیال سے مرحا کو تو اس ساری گیم سا نکال پھینک، کیونکہ جو ہم چاہتے تھے کہ مرحا کی مدد سے عمل کے لیے کچھ آسانی ہو، ویسا تو کچھ ہوا ہی نہیں بلکہ اس سے الٹ ہوتا گیا۔ طراب نے ضروری سامان جیب میں رکھا اور عادل سے گلے ملنے لگا۔ اچھا عادل میرے دوست، اب دا کرنے کے سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو جائے۔ ہاں انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا، تو بس آج شام کی پارٹی کے لیے تیار رہنا۔ عادل نے مسکراتے ہوئے طراب کو الوداع کہہ دیا اور دونوں مخالف سمت میں چل پڑے۔ مجھے تم نے اس قدر مایوس کیا ہے؟ نہ مرحا، بس پوچھو مت، مطلب میرا تو اعتبار ہی اٹھ گیا یونیورسٹی کی لڑکیوں سے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ یونیورسٹی والی لڑکیوں میں بہت اعتماد ہوتا ہے، وہ بہت تیز تراز ہوتی ہیں، بہت ہوشیار ہوتی ہیں، مگر تم سے تو وہ عمل ہی تیز ہے۔ صدرہ اپنے کمرے میں سرگوشیاں کرتے ہوئے مرحا کو ڈانٹ رہی تھی۔ ارے اب میں کیا؟ آہستہ مرحا، کوئی سن لے گا۔ صدرہ نے مرحا کو اونچی آواز میں بولتے ہوئے ٹوک دیا تھا۔ بس مجھے نہیں پتا، مرحا منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب مرحا؟ سب کچھ اچھا چل تو رہا تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ مرحا خاموش منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کیا بنے گا تیرا مرحا؟ صدرہ غصے سے بیٹھ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مرحا، آج کل اچھے لڑکے اچھا سسرال نہیں ملتا، جب جاؤ گئی نہ سسرال میں پھر پتا چلے گا، پھر یاد کرو گی میری باتیں۔ دیکھو میں نے سلمان کو کیسے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتا ہے، اور ایک تم ہو جس سے ایک لڑکا سیٹ نہیں ہو رہا۔ اتنا تو کوئی بھی کر سکتی ہے، کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ مجھے اس نے واٹس ایپ، میسنجر، انسٹا، ہر جگہ سے بلاک مار رکھا ہے، اب میں کیا اس کو منہ میں ڈال لوں کیا؟ مرحا مایوسی سے بولی تھی۔ جو بھی ہے، میں اب اتنا ہی کر۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی صدرہ کے موبائل پر فون بجنے لگا تھا۔ طراب کا فون؟ ایک منٹ رکھ۔ صدرہ نے ایک نظر موبائل پر دیکھا اور فون سننے لگی۔ مجھے تو ایسے سناتی ہیں جیسے میں جان بوجھ کر رہی ہوں۔ مرحا منہ میں بڑبڑاتی ہوئی منہ پر کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی تھی۔ مرحا چڑیل اٹھ جلدی سے۔ صدرہ فون سن کر واپس آئی اور مرحا کے منہ سے کمبل کھینچ دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ مرحا میری بات سن، طراب ادھر ہی آ رہا ہے۔ سلمان تو پہلے ہی گھر سے باہر ہیں اور وہ عمل بھی سوئی پڑی ہے، اور میں بھی ہمسایوں کی طرف چلی جاتی ہوں، تو جلدی سے اٹھ کر کپڑے چینج کر لے۔ اب اٹھ بھی جا مرحا۔ صدرہ مرحا کو کھینچتے ہوئے بیڈ سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا نہ آپ جائیں جہاں جانا ہے، میں دیکھ لوں گی خود ہی۔ ہاں مجھے پتا ہے، تم کتنے پانی میں ہو۔ صدرہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ مرحا کچھ دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد اٹھ کر تیار ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اچانک اسے طراب کی آواز سنائی دی، جو کمرے کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ مرحا، وہ ممانی کہاں ہیں؟ طراب، تم آ جاؤ، وہ ابھی آ جاتی ہیں۔ مرحا شیشے میں سے ہی طراب کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، جب تک وہ آتی ہیں میں تب تک عامل سے کچھ ضروری بات کر لوں۔ عامل گھر پر نہیں ہے۔ مرحا نے طراب کو جاتے ہوئے روکنے کی کوشش کی۔ کیوں، وہ کہاں ہے؟ طراب حیرانگی سے مرحا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے خیال سے آپ ہی کے ساتھ ہمسایوں کی طرف گئی ہیں۔ تم ادھر بیٹھو نا، وہ دونوں آتی ہی ہوں۔ طراب لمحے بھر کے لیے کچھ سوچنے لگا اور پھر دوسرے کمرے کی طرف چل دیا۔ طراب سنو تو۔ مرحا بھی اس کے پیچھے چل پڑ تھی۔ اس سے پہلے کہ طراب دوسرے کمرے کا دروازہ کھولتا، مرحا نے طراب کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ طراب سنو تو۔ طراب نے ایک نظر مرحا اور اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔
تراب سنو تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ مرحا خود کو تراب کے قریب لا چکی تھی اور مسلسل تراب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تراب کچھ دیر یوں ہی مرحا کی آنکھوں میں گھورتا رہا۔ یقین کرو تم دونوں بہنوں سے واہیات عورتیں میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تراب نے مرحا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی اور پھر ایک زوردار دھکے سے مرحا کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ مرحا اس اچانک جھٹکے سے پیچھے لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر جا گری اور پھر غصے سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ عشق پر لازم ہے امتحان لینا، بغیر امتحان کے جو مل جائے وہ عشق ہی نہیں۔ امتحان بھی وہ جہاں اپنی زد و نا کو سودا کیا جائے، جہاں اپنی ہی ذات کی نفی کی جائے، جہاں خود پر محبوب کو ترجیح دی جائے۔ عشق اس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے سینے میں پر وقت جلتی رہتی ہے اور ماسوائے محبوب کے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عاشق کو ہر طرف محبوب ہی نظر آتا ہے۔ اس کی کل کائنات اس ایک شخص کے گرد دیوانہ وار گھومتی ہے۔ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، دونوں میں ہی عاشق کو اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اپنی میں کو ختم کرتا ہے۔ جس عشق میں اپنی ذات، اپنی ہستی، اپنا وجود قائم رہے وہ عشق کے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا۔ عشق مجازی دراصل ایک انسان کے مکمل وجود یا کسی ایک حصے سے شدید پیار کرنا اور اپنی طلب کو وجود محبوب کے دائرے تک محدود رکھنا، دوسرے لفظوں میں کسی ایک بنی نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو اس کی خواہشات کے مطابق ڈھال لینا یا وقف کر دینا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں محبوب کے وجود سے ماورا ہو کر اس کی ذات کا طالب بن جانا۔ اس صورت میں محبوب کے وجود کا موجود ہونا لازم نہیں، کیونکہ یہاں وجود کی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔ تراب عامل کے سامنے ساری داستان بیان کر چکا تھا اور اس انتظار میں کھڑا عامل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کب عامل اس کاغذ کے ٹکڑے پر انگوٹھا ثبت کر کے اپنی بقیہ ماندہ زندگی تراب کے ساتھ گزارنے کا شرعی معاہدہ مکمل کر لے۔ وہ انتظار میں تھا کہ کب ان کی پاک محبت کی پاکیزگی کو شرعی سند مل جائے، جس کے بعد تراب کو عامل سے ملنے کے لیے کسی ہیلے بہانے شرط کی ضرورت باقی نہ رہے۔ عامل کبھی اس کاغذ کے ٹکڑے کی طرف دیکھ رہی تو کبھی تراب کے چہرے کی طرف۔ کچھ لمحات یوں ہی گزر گئے۔ عامل نے خاموشی توڑی۔ تراب تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں خفیہ نکاح کر سکتی ہوں؟ نکاح کبھی خفیہ نہیں ہوتے، نکاح تو سلام ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے۔ عامل حالات کا تقاضا یہی ہے، ہم مناسب وقت پر اس خفیہ نکاح کو سب کے سامنے لے آئے گئے، میرا یقین رکھو عامل۔ تراب عامل کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا چکا تھا۔ نکاح کی چاہت کس میں نہیں ہوتی؟ وہ نکاح جس کی دعائیں عامل دن رات مانگتی رہی، آج وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا جس پر انگوٹھا لگا لینا نکاح کا ثبوت ہوتا ہے، مگر عامل آج اسی کاغذ پر انگوٹھا لگانے سے انکاری تھی۔ وہ عامل جو تراب کی ہر بات بغیر سوچے بغیر سمجھے مان جاتی تھی، آج وہی عامل انکاری تھی۔ تراب کیا تم نہیں کہا کرتے تھے کہ زنا اور نکاح میں بنیادی فرق یہی ہے کہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور زنا خفیہ؟ کیا تراب تم نہیں کہا کرتے تھے کہ خفیہ نکاح کی حیثیت دو جھوٹے بولنے سے زیادہ کچھ نہیں؟ تراب تم کس طرح اپنے ہی اصولوں کے خلاف چل سکتے ہو؟ میں کس طرح انہی چیزوں سے، انہی اصولوں سے انحراف کروں جو تم نے مجھے سکھائے تھے؟ عامل مصلحت کے ساتھ معاملات کو چلانا بھی۔ بس تراب بس۔ عامل تراب کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ خدارا تراب، میری 5 سال کی پاک محبت کو اب داغ مت لگاؤ، نکاح جیسے عظیم رشتے کو زنا میں مت بدلو، مجھے مجبور مت کرو، میں تمہیں مجبور کیسے کر سکتا ہوں؟ یاد ہے پہلی بار جب ہم تنہائی میں تھے، جہاں ہمارے سوا کوئی دوسرا نہ تھا، تو تم نے اشک بار آنکھوں سے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ تراب زنا کرنا چاہتے ہو یا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو تمہیں میں نے کہا تھا کہ نکاح کروں گا۔ تراب کی آنکھیں نم تھی، جیسے ابھی بہہ نکلے گی، اور آواز میں اس نمی کا احساس۔ تو تراب نکاح کرو نا، جو تم کرنا چاہتے ہو یہ نکاح نہیں ہے، یہ صرف دل کو ایک جھوٹی تسلی ہے۔ نکاح کی بنیادی شرط اعلان کرنا ہے، جبکہ ہم اور ہمارا یہ نکاح اس بنیادی شرط پر ہی پورا نہیں اتر رہا۔ مجھے یہ باتیں سمجھانے والے تم ہی تھے، تو اب تم کیسے خفیہ نکاح کی بات کر سکتے ہو؟ عمل میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں ان تمام خوابوں کو سچ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے تمہیں پچھلے 5 سالوں میں دکھائے ہیں، میں تمہیں اس دوزخ سے نکالنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تراب، تمہارے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ میری زندگی کی حسین ترین لمحات میں شامل ہے۔ ہر وقت جب میں تمہیں اپنے نزدیک محسوس کرتی ہوں تو وہ لمحہ کسی قیدی کی عرصے کے بعد رہائی کی مانند ہوتا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں جو کچھ تم نے میرے لیے کیا ہے، شاید میرے کوئی خونی رشتہ بھی اتنا نہ کرتا۔ خدارا مجھے شرمندہ مت کرو، میں تمہیں بارہا انکار کرتے کرتے اپنی ہی نظروں میں گرتی چلی جاؤں گی، تم چاہو تو میری جان لے لو۔ عامل، کیا تم نہیں چاہتی تھی کہ ہم نکاح کر لیں اور ایک ساتھ رہیں جہاں صدرہ جیسوں کا کوئی وجود نہ ہو؟ کیا تم نے چاہتی کہ ہمارے رشتہ کا کوئی نام ہو؟ تراب، اگر تم میرے ساتھ نکاح چاہتے ہو تو تمہیں یہ نکاح ڈنکے کی چوٹ پر سلام کرنا ہوگا۔ تمہیں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو راضی کرنا ہوگا کہ وہ آئیں اور میرے ماں باپ کی رضا مندی سے مجھے لے جائیں۔ کل ماں باپ کی بات کر رہی ہو، وہی جنہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے تمہیں اس دوزخ میں دھکیل دیا اور پھر ایک بار بھی پوچھا تک نہیں کہ تم زندہ ہو یا مر گئے، یا اس صدرہ اور سلمان کی جس نے تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیا۔
کیا وہ صدرہ چاہے گی کہ تم اس دوزخ سے نکلو؟ عامل یہ مواقع بار بار نہیں آئے گا۔ طلاب میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ منحوس وقت کبھی نہ آئے جب مجھے تم سے خفیہ نکاح کرنا پڑے، اور جانتے ہو طلاب میں 2 سال کی تھی جب مجھے یہاں لایا گیا۔ 20 سالوں میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، مگر میں نے آج تک کبھی اپنے والدین سے گلہ نہیں کیا، کبھی ان سے شکایت نہیں کی، کبھی ان کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ تو کیا اب کچھ ایسا کر سکتی ہوں؟ تمہیں مجھے حاصل کرنا ہے تو تمہیں سب کو پہلے راضی کرنا پڑے گا، ورنہ میں سمجھ لوں گی کہ شاید میں اس قابل ہی نہ تھی کہ طلاب کے نکاح میں آتی۔ میں تمہارے لیے دا کروں گی۔ عامل کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک دھار بہہ کر اس کی گردن تک پہنچ چکی تھی۔ عامل نے وہ نکاح نامہ واپس طلاب کو تھما دیا تھا۔